وہ سردیوں کے دن تھے، سورج خوب چمک رہا تھا۔ ہم دونوں دوست ہاسٹل واپس آ کر چائے پینے لگے اور ہم نے جمعہ بازار جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں ایک قلمدان پسند آیا ہی تھا، اتنے میں ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ آئی اور ویسا ہی قلمدان مانگنے لگی۔ میں نے وہ قلمدان اس کے لیے چھوڑ دیا اور وہ لے کر چلی گئی۔ لڑکی نے عبایا پہنا ہوا تھا اور سر پر گرین سکارف تھا۔ اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے اس کو، سادہ اور معصوم چہرہ اور باحیا آنکھیں۔ دوبارہ دیکھنے کی تڑپ جاگ اٹھی تھی۔ یہ شاید میری پہلی نظر کی محبت تھی۔ میرا دوست حیران تھا میری باتیں سن کر۔ میرے دوست نے کہا، اگر تم اس سے سچی محبت کرنے لگے ہو تو صاف نیت اور شدت سے مانگو، تمہیں تمہاری دعاؤں کا ثمر ضرور ملے گا۔ پھر ایک دن مجھے وہ بس اسٹاپ پہ کھڑی نظر آ گئی۔ یوں لگا جیسے دل کی دھڑکن رک گئی ہے۔ میں دعاؤں میں سچی نیتوں کے ساتھ جن شدتوں سے اسے مانگ رہا تھا، یہ دیدار شاید اس کا ہی صلہ تھا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ ایک دن میں اپنے ابو کے ساتھ ان کے دوست کے بیٹے کی شادی پر گیا تو وہاں پھر اس کو ایک دفعہ دیکھا۔ لگا کہ لمحے ٹھہر گئے ہیں۔ وہ ابو کے دوست کی بیٹی تھی۔ میں کوئی عاشقوں کی طرح ہر وقت اس کو یاد نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس کی جدائی میں شعر و شاعری کرتا تھا۔ میں اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہا تھا، اچھا انسان بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ 3rd ایئر کا رزلٹ آنے کے بعد میں نے اپنی امی سے بات کی۔ فیملی جانی پہچانی تھی، امی ابو فوراً مان گئے۔ اب مسئلہ ان کی رائے کا تھا۔ بڑی مشکل سے موبائل نمبر حاصل کر کے میسیج کیا، السلام علیکم، مجھے یوں آپ کو میسیج نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بے شرموں کی طرح کر رہا ہوں۔ میں وہی ہوں جو آپ کو 2 بار مل چکا ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ میری امی ابو راضی ہیں، بس آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں خود کو ویسا بناؤں گا جیسا آپ چاہتی ہوں گی۔ آپ کے جواب کا منتظر۔ اس نے جواب میں بس وعلیکم السلام لکھا اور کہا، میں نے اپنے سارے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیے ہیں۔ اللہ کا ہر فیصلہ مجھے قبول ہوگا۔ شکر کے آنسو میری آنکھوں میں تھے۔ اللہ نے مجھے وہ عطا کر دیا تھا جس کی مجھے طلب تھی۔ فائنل ایئر میں ہم دونوں کا نکاح ہو گیا اور مجھے میری پاکیزہ محبت مل گئی۔